بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اس منموہن کے نام سے جو اتینت کرپاشیل، دیالو اور نہایت مہربان ہے، جو سب کا مالک، سب کا خالق، سب کا پالنہار ہے، اور جو اکیلا اس لائق ہے کہ اس کی بندگی کی جائے، اپاسنا اور بھکتی کی جائے۔ اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، کوئی ساجی نہیں، اس کے سوا کوئی اس لائق نہیں کہ اس کو خدا مانا جائے، اس کی بھکتی اور اپاسنا کی جائے۔ ایک خبر آئی ہے RSS سے جڑے ایک سینئر لیڈر کے بارے میں، اور آپ جانتے ہیں کہ RSS سے اگر کوئی خبر جڑی ہوتی ہے تو وہ چاہے جتنی مورختہ پر، بیوقوفی پر، بے عقلی اور جہالت پر، اگیانتا پر آدھارت ہو، وہ گودی میڈیا کی برکت سے ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز بن جاتی ہے۔ ایک صاحب ہوا کرتے ہیں ہمارے ملک میں RSS پریوار میں، جناب اندریش کمار صاحب۔ انہوں نے ایک مشورہ دیا ہے، یا کہیے تو ایک آدیش پارت کیا ہے کہ 22 جنوری 2024 کے دن، جس دن کے خدا سمجھے جانے والے کسی شخص کی مورتی میں جان ڈالی جائے گی، اس دن پورے دیش میں تمام مسجدوں میں، مدرسوں میں، درگاہوں میں ایک 11 بار پڑھا جائے، جے شری رام، جے شری رام، جے شری رام، رام رام، جے رام۔ مجھے تو صحیح یاد بھی نہیں ہے، وہ 11 بار پڑھا جائے، مسجدوں میں پڑھا جائے، درگاہوں میں پڑھا جائے، مدرسوں میں پڑھا جائے، اور ویڈیو میں کچھ تالیوں کی آوازیں تو سنائی دے رہی ہیں، مشکل سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ 10-12 مورکھ لوگ بیٹھے ہیں، وہ تالی بجا رہے ہیں، لیکن تالی بجانے والوں کو دکھایا نہیں گیا اس ویڈیو میں۔ واقعی مورکھتا کا کوئی ریکارڈ یہ لوگ چھوڑیں گے نہیں۔ میں اس موقع پر ایک بات تو کہنا چاہتا ہوں بھارت کے تمام عوام سے، ہندو بھائیوں اور بہنوں سے، نوجوانوں سے، سکھوں سے، کرسچن سے، سب سے کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ وہ اپنی اپنی قوم کو یہ بات سمجھائیں کہ بھارت غلطی سے بہت ہی مورکھ لوگوں کے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ سب لوگ مل کر ان مورکھوں کے ہاتھ سے اس پیارے وطن کو چھٹکارا دلائیں جتنی جلدی ہو سکے۔ اگر آپس میں کچھ متبھید بھی ہیں تو ان متبھیدوں کو اب پیچھے کر دیا جائے۔ پانی سر سے نہیں، چھت سے بھی اونچا ہو چکا ہے۔ اب یہ کہا جانے لگا کہ مسجدوں سے، مدرسوں سے، درگاہوں سے، اور شاید چرچز سے بھی، گرودواروں سے بھی اس طرح کی باتیں لکھی جائیں، یہ اس طرح کی باتیں کہی جائیں، اس طرح کے سلوگنز لگائے جائیں۔ یہ اس پر میں کیا تبصرہ کروں؟ یا تو یہ کہوں کہ میں شری اندریش کمار کی صحت کے لیے
دعا کی اپیل کروں ایک انسان ہونے کے ناطے اور ایک بھارتی ناگرک ہونے کے ناطے، میں آپ سب سے یہ اپیل کروں کہ ان کی دماغی صحت کے لیے دعائیں کریں، اور یا میں آپ سے یہ بھی اپیل کروں کہ اپنے عوام کو ہم لوگ سمجھائیں بھارت کی خوبصورتی اسی میں ہے کہ مختلف دھرموں کے ماننے والے لوگ وہ ان دھرموں کا پالن کریں، ان دھرموں کے نام پر سیاست نہ کریں۔ یہ بات بھی ایک بڑے دکھ کی بات ہے کہ مریادا پرشوتم شری رام چندر جی جیسی شخصیت، اگرچہ میں جانتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کے نزدیک وہ ایک کالپنک شخصیت ہیں، افسانوی اور تصوراتی ایک کریکٹر ہے، حقیقتاً اس نام کی کوئی شخصیت نہیں پیدا ہوئی تھی۔ لیکن میں یہ بحث اس وقت نہیں چھیڑتا، ان لوگوں کی بات مان لی جائے جو کہتے ہیں کہ نہیں یہ ایک بہت اچھے انسان تھے، بہت نیک انسان تھے، مریادا پرشوتم۔ تو اچھے پرش تو دنیا میں ہر زمانے میں گزرے ہیں، نبی ہوں، پیغمبر ہوں، رشی منی ہوں، اسکالرز ہوں، ہر قوم کے پاس ایک سے ایک شاندار لوگوں کی تاریخ موجود ہے۔ لیکن یہ بڑے افسوس کی بات ہے اور بہت گمبھیرتا پوروک اس پر غور کرنا چاہیے، وشیش کر میرے ہندو نوجوان دوستوں کو، نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو، پڑھے لکھے بھائیوں اور بہنوں کو، کہ یہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ۔ اب یہاں تک میں نے سنا ہے ایودھیا کے ایئرپورٹ کا جو نام رکھا گیا تھا وہ مریادا پرشوتم شری رام انٹرنیشنل ایئرپورٹ، یہ نام رکھا گیا تھا۔ اب وہ نام بھی بدل دیا گیا ہے، وہاں سے بھی شری رام چندر جی کو ہٹا دیا گیا ہے۔ کیا وجہ ہے اس کی اور یہ خبر کہاں تک صحیح ہے میں نہیں جانتا، میں نے سوشل میڈیا ہی پر اس خبر کو سنا ہے اور دیکھا ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ملک کے جو پردھان منتری ہیں وہ چھت گویا فراہم کر رہے ہیں رام للا کو۔ میں کسی کا دل نہیں دکھانا چاہتا، میں آپ سب کے عقیدوں کا احترام کرتا ہوں، اتنا آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ذرا کچھ تو سوچئے، کچھ سوچئے کہ یہ تو خدا کا تصور ہے، یہ تصور بہتر ہے یا وہ تصور جو ہر زمانے میں اور ہر ملک میں اور ہر زبان میں خدا کی طرف سے آنے والے گرنتھوں اور نبیوں نے وہ تصور پیش کیا ہے کہ خدا کا کوئی شریر نہیں ہے، وہ خدا کوئی ایک استھان میں نہیں ہوتا، وہ خدا کوئی کسی کا بیٹا نہیں ہے، کسی کا باپ نہیں ہے، اس نے سب کو پیدا کیا ہے، اس نے خود کسی کی کوکھ سے جنم نہیں لیا، وہ کس قدر قدرت والا ہے۔ میں مسلمان لوگوں سے خاص طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کا تصور جو اسلام نے پیش کیا اور ہر زمانے میں پیش کیا، جتنے پیغمبر آئے پوری دنیا میں 1 لاکھ 1.25 لاکھ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ تک، ان سب نے ایک ہی تصور پیش کیا ہے، اور انہوں نے جو تصور پیش کیا ہے اسی کا نام ہے ایمان اور اسلام اور کلمہ و توحید۔ یہ صرف مکہ اور مدینہ میں اور قرآن اور حضرت محمد رسول اللہ کے ذریعے پیش کیے جانے والے تصور میں ہی یہ نکھار نہیں ہے، یہ حسن نہیں ہے، اور یقیناً قرآن مجید نے پرفیکٹ کر دیا اس کو، اور ہر قسم کی غلط فہمی کا راستہ قیامت تک کے لیے بند کر دیا، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن ہر نبی نے یہی سکھایا۔ یہ کیا ٹریجڈی ہے۔ تو میں اپنے نوجوان قوم سے کہتا ہوں، اپنی قوم کی عزیزوں نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ آپ ذرا پلیز سنسیئرلی غور کریں، آپ خود غور کریں، میرے جیسے کسی کی بات کو آپ یوں ہی نہ مان لیں۔ آپ سوچیں کہ خدا کا تصور کہاں ہے ایسا جو دل کو لگتا ہے، جو اپیل کرتا ہے، جو لاجیکل ہے، جو سائنٹیفک ہے، جو
जो अंधविश्वास पर, सुनी सुनाई कहानियों पर आधारित या मबनी नहीं है, उस तस्वुर को समझने की कोशिश करें। बहरहाल मैं इंद्रेश कुमार साहब की सेहत की दुआ भी करता हूँ और इस बात पर दुख का इजहार करता हूँ कि वो बहुत नीचे स्तर पर ले जा रहे हैं भारतीय संस्कृति को, यहाँ के मिजाज और अखलाक को। इस तरह की बातें तो नहीं कही हुई थी। ये तो बिल्कुल उसी मानसिकता और फैशिस्ट जो मिजाज होता है कि एक ही जुबान चलेगी, एक ही धर्म चलेगा, एक ही लिबास चलेगा, एक ही भाषा चलेगी, एक ही पकवान चलेगा, एक ही खाना पीना चलेगा, सब कुछ एक रंग का होगा। ये भारत फिर नहीं बचेगा। फिर अगर ऐसा हुआ तो ये फिर ये कोई और मुल्क होगा। इंडिया ऐसा मुल्क नहीं है।